اللہ 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 کہ جب قیامت قریب ہوگی تو لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ بڑے چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ رشتہ داروں سے رشتہ توڑنا عام ہو جائے گا۔ تو ان دونوں باتوں کا اصل میں آپس میں ایک خاص تعلق ہے، لہذا ان دو باتوں کو آج میں نے منتخب کیا ہے۔ خاندانوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں اور لوگ رشتہ داریاں آپس میں ختم کر لیتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو اس خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ بڑا برا برتاؤ کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، اور ان کے دل و دماغ میں اپنی بڑائی کا ایک خیال ہوتا ہے، اور غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ اپنے خاندان میں یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم بڑے بن کے رہیں اور چھوٹے جو ہیں وہ ہماری جی حضوری کرتے رہیں۔ اور جب یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے تو پھر بات ناچاکیوں تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر یہ ناچاکیاں اتنی بڑھتی ہیں کہ خاندانوں میں آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں اور سگے رشتہ دار ایک دوسرے سے تعلق توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور سورۃ النساء میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ترجمہ کنز الایمان۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اور اللہ عز و جل سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، یعنی جو رشتے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں تمہارے درمیان پیدا کیے ہیں تو ہر سطح پر ان رشتوں کا لحاظ رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری نبھاؤ۔ تو رشتہ داری نبھانا اور رشتوں کا خیال رکھنا یہ حکم الہی ہے۔ اب دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے درمیان رشتے پیدا فرمائے ہیں، ان میں کون کون سے رشتے ہیں؟ ماں اور باپ کا رشتہ اولاد کے ساتھ ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ آپس میں ہے، اسی طرح بہن بھائیوں کا رشتہ آپس میں ہے، سگے چچا، سگی پھپھی، سگی خالہ، سگے ماموں، یہ سب ذوی الارحام کہلاتے ہیں، یعنی خونی رشتے ہیں۔ تو ان رشتوں کے درمیان آپس میں تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ خاندانی نظام جو ہے وہ ہمارا مستحکم ہو، اور خاندانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ ان تمام رشتوں میں سب سے اہم رشتہ جو ہے وہ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ ہے، اور اس کے بارے میں الگ سے اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کیا کرو۔ یاد رکھیے کہ حسن سلوک کے کئی مراتب ہیں، اور حسن سلوک کا سب سے اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ احسان ہے، کہ بندہ کسی کے ساتھ احسان والا معاملہ کرے تو یہ حسن سلوک کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ تو رب کریم یہ مطالبہ فرما رہا ہے اولاد سے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے احسان،
تو ماں باپ کے ساتھ احسان والا سلوک کرے۔ تو رشتوں میں سب سے اہم جو رشتہ ہے وہ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ ہے۔ لہذا اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ محبت کا برتاؤ کرے، نرمی کا برتاؤ کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک روا رکھے۔ کثیر احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم شریف کی احادیث میں صحیحین میں ایک حدیث پاک جو کہ کافی طویل ہے وہ نقل کی گئی ہے، اور چونکہ حدیث پاک کافی طویل ہے لہذا اس کا خلاصہ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ صحیحین میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلے زمانے میں 3 افراد اپنے گھروں سے نکلے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کما کر کے لائیں۔ جنگل سے گزر رہے تھے کہ بارش ہو گئی اور بڑی طوفانی بارش ہوئی، چنانچہ وہ تینوں اپنی جان بچانے کے لیے ایک پہاڑ پہ چڑھ کے اس پہاڑ کے غار میں داخل ہو گئے۔ جب وہ تینوں پہاڑ کے غار میں داخل ہوئے تو ایک بڑا سا پتھر جو ہے وہ لڑک کر غار کے منہ پر آ کر کے رک گیا، کہ جس سے غار کا منہ جو ہے وہ بالکل بند ہو گیا۔ اب نہ کوئی اندر داخل ہو سکتا ہے اور نہ کوئی باہر نکل سکتا ہے، اور وہ پتھر بھی اتنا بھاری کہ وہ ہلائے نہ ہلے۔ اب وہ تینوں افراد جو ہے وہ اندر پھنس گئے، اور اب ان کو اپنی موت جو ہے وہ سامنے نظر آنے لگی کہ جنگل بیابان ہے، پہاڑ کے اندر غار میں ہم پھنس گئے ہیں، اور غار کے منہ پر اتنی بڑی چٹان جو ہے وہ آ کر کے پھنس گئی ہے۔ اب ہم باہر تو نکلیں گے نہیں، اسی غار میں جو ہے وہ سسک کر مر جائیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم تینوں نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل تو کیا ہوگا، تو آؤ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا نیک عمل جو کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا ہو، اس نیک عمل کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ اس نیک عمل کے وسیلے سے ہماری اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے۔ چنانچہ ان تینوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اے اللہ، زندگی میں مجھے ایک مرتبہ ایک عورت کے ساتھ بدکاری کرنے کا موقع ملا، لیکن میں نے تجھ سے ڈر کر اس برے کام سے اپنے آپ کو بچایا اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھا اور اس بدکاری سے میں بچا رہا۔ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، اور اے اللہ اگر یہ میرا یہ نیک عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس کے وسیلے سے ہماری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو غار کے دہانے پر چٹان رکھی تھی تھوڑی سی سرک گئی، لیکن اتنا رستہ نہیں بنا کہ کوئی اندر آئے یا باہر نکل سکے۔ اب دوسرا شخص، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا کی کہ اے اللہ، ایک مرتبہ ایک شخص نے میرے پاس امانت رکھوائی تھی، میں نے اس امانت کی حفاظت کی، اور پھر وہ جو امانت کی رقم تھی وہ میں نے اس کو کاروبار میں لگا دیا، اور کاروبار میں جب لگایا تو وہ رقم جو ہے وہ بڑھتی رہی، اس پہ منافع ملتا رہا،
اور میں سارا منافع جو ہے وہ ایک جگہ جمع کرتا رہا، اور جب وہ شخص مجھ سے اپنی امانت واپس لینے کے لیے آیا تو میں نے اس کی اصل رقم اور جتنا اس کے اوپر منافع کمایا تھا وہ ساری رقم بغیر کسی نقصان کے مال کو بڑھا کے اس کے سپرد کر دی۔ تو اے اللہ، اگر میرا یہ نیک عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ چٹان جو ہے وہ تھوڑی سی سرک گئی، لیکن ابھی بھی اتنا رستہ اس میں سے نہیں بنا تھا کہ کوئی شخص اندر داخل ہو یا باہر نکل سکے۔ اب تیسرا شخص، اس نے کیا دعا کی، اس کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ تیسرا شخص یوں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور رات میں جب میں اپنے کام کاج سے گھر پر آتا تھا تو اپنی بکریوں کا دودھ نکالتا تھا، دودھ کو گرم کرتا تھا، اور دودھ کو گرم کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو سونے سے پہلے وہ دودھ پلایا کرتا تھا، لیکن دودھ پلانے میں سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا۔ اپنے بیوی بچوں کو پہلے نہیں پلاتا تھا، پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ کام کاج میں مجھے کچھ تاخیر ہو گئی، تو میں رات کو آیا، آ کر میں نے اپنی بکریوں کا دودھ نکالا، دودھ کو گرم کیا، اور جب دودھ کا پیالہ لے کے اپنے ماں باپ کے پاس گیا تو میرے ماں باپ دونوں سو گئے تھے۔ اب میرے بچے جاگ رہے تھے اور وہ مجھ سے دودھ مانگ رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں، پہلا مجھ پر حق میرے ماں باپ کا ہے، پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاؤں گا، اے میرے بچوں تھوڑا سا صبر کر لو۔ کہتا ہے میں وہ دودھ کا پیالہ لے کر اپنے ماں باپ کے پاس کھڑا رہا اور ان کو میں نے نیند سے جگایا بھی نہیں کہ کہیں ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، ان کو تکلیف نہ ہو۔ کہتا ہے کہ میں دودھ کا پیالہ لے کر اپنے ماں باپ کے پاس کھڑا رہا یہاں تک کہ کافی دیر گزر گئی، اور جب خود سے میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی تو میں نے پہلے وہ دودھ اپنے ماں باپ کو پلایا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ نیک عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ دعا کی تو وہ چٹان پوری سرک گئی اور غار کا منہ جو ہے وہ پورے کا پورا کھل گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی نیک عمل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو بندہ اپنے اس نیک عمل کے وسیلے سے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہے، اور رب کریم اس وسیلے سے اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی نیک عمل ہم حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مقبول ہے یا رد کر دیا گیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس نماز کو قبول فرما لے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھ کے یہی دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حج کیا، زکوٰۃ دی، کوئی بھی نیک عمل کیا تو ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے، لیکن ہمارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ عمل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ عمل مقبول ہے یا رد کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو نیک عمل مقبول ہو جائے اللہ تعالیٰ اس مقبول عمل کی برکت سے اور اس کے وسیلے سے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ مسلمانوں ذرا غور تو فرماؤ، وہ ہستی، وہ رسول کہ جو رسول مقبول ہے، جس کے رد ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اس رسول مقبول کے وسیلے سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول فرمائے گا؟ وہ ہستی کہ جو حتمی مقبول ہے،
جن کے رد ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، جو رسول مقبول ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرو تو یہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں وہ شان محبوبیت رکھتے ہیں اور وہ مقام قبولیت ہے کہ آپ کے وسیلے سے دعا کی جائے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہیں ان کے درمیان آپس میں پیار محبت کا تعلق قائم ہونا چاہیے، یہی حکم الہی ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، لہٰذا اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور جب بندہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور ماں باپ ہاتھ اٹھا کر کوئی دعا کر دینا تو وہ دعا عرش کا سینہ چیر کر مقام قبولیت پر پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ کوہ طور پر پہنچے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے یہ بتا دے کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا میں فلاں فلاں شخص ہے، اے موسیٰ میں اس کو جنت میں تمہارا پڑوسی بناؤں گا، وہ جنت میں تمہارا پڑوسی بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس جب تشریف لاتے ہیں نیچے تو سوچتے ہیں کہ اس بندے سے جا کے ملاقات تو کر لوں کہ وہ کون ہے، کیسا نیک عمل کرنے والا ہے کہ جنت میں اللہ کے مقبول نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنے گا۔ یقیناً کوئی اچھے اعمال کرتا ہوگا جبھی تو میرا پڑوسی بنے گا۔ تو جو پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے پوچھتے اس شخص تک پہنچ گئے، دیکھا کہ وہ ایک قصائی ہے، گوشت کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے، گوشت بیچتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے تو وہ بڑا خوش ہو گیا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے ملنے کے لیے آئیں، بڑا خوش ہو گیا۔ کہتا ہے حضرت آج تو آپ میرے مہمان ہیں، بس یہ تھوڑا سا گوشت رہ گیا ہے، یہ میں بیچ لوں تو آپ میرے ساتھ میرے گھر پہ چلیے گا تو میں آپ کی دعوت کروں گا، آپ کو کھانا اپنے ہاتھوں سے پکا کے کھلاؤں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ جب وہ اپنا گوشت بیچ لیتا ہے، تھوڑا سا گوشت بچا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ چلیے گھر پہ، آج آپ کی دعوت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصائی کے ساتھ اس کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ قصائی آپ کو ایک کمرے میں بٹھاتا ہے اور اندر جا کر جو ہے وہ گوشت پکانے لگتا ہے، اور گوشت کے پکنے کی خوشبو جو ہے وہ آنے لگتی ہے۔ جب کھانا تیار ہو جاتا ہے تو وہ قصائی اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ حضور کھانا تیار ہو گیا ہے، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے مہمان ہیں، حق تو آپ کا زیادہ ہے کہ میں آپ کو پہلے کھانا کھلاؤں، لیکن آپ اگر اجازت دیں تو میں کسی اور کو پہلے کھانا کھلا دوں، پھر آپ کی بارگاہ میں کھانا لاؤں گا، دسترخوان بچھاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ اب وہ شخص اندر گیا اور اندر جا کر کے جو ہے وہ اپنا کچھ کام کاج جو ہے وہ کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی آج اس کے مہمان ہیں، اور مہمان کا اکرام اتنا زیادہ ہے تو یہ مجھ سے پہلے کس کو کھانا کھلانے کے لیے جو ہے وہ اندر گیا ہے۔ آپ نے پردہ سرکایا اور پردہ سرکا کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چارپائی پر ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے۔ وہ قصائی اندر پہنچتا ہے، اس بوڑھی عورت کے ہاتھ دھلاتا ہے، اس کا منہ دھلاتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر اس بوڑھی عورت کو کھلاتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت
جب کھا لیتی ہے تو اس کو پانی پلاتا ہے، وہ بوڑھی عورت اشارے سے کہتی ہے بس پیٹ بھر گیا اب نہیں کھاؤں گی۔ جب وہ یہ اشارہ کرتی ہے تو وہ قصائی کہتا ہے ماں پیٹ بھر گیا ہے تو اپنے بیٹے کے لیے دعا تو کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت کپ کپاتے ہوئے ہاتھ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ میرا یہ بچہ میری بڑی خدمت کرتا ہے، اس نے میرا بڑا دل خوش کیا ہے، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے خوش ہوں، مولا یہ میری دعا ہے کہ تم اس کو جنت میں داخل فرمانا، اور جنت میں بھی ایسے ہی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دینا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ارے اس کی ماں کی دعا نے اس کو جنتی بنا دیا، اس کی ماں کی دعا نے اس کو ایک نبی کا پڑوسی بنا دیا۔ کہتے ہیں اس کی ماں نے اس کو جنتی بنایا ہے، اور اس کی ماں کی دعا ہے کہ جو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس ملے گا۔ غور فرمائیے کہ ماں باپ کا مرتبہ کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے، اور ان کی خدمت اور ان کی دعا، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اسی لیے تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو، حسن سلوک کیا کرو۔ اسی طرح میاں اور بیوی کا جو آپس میں رشتہ ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ اگلے جمعے میں ایک پورا مکمل بیان کروں گا کہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے اس کے کیا کیا تقاضے ہیں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ اسی موضوع پر بیان کروں گا۔ اس کے علاوہ بہن بھائیوں کا آپس میں تعلق ہے، سگے چچا، سگے پھپھی، سگے ماموں، سگی خالہ، یہ سب خونی رشتہ دار ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور کبھی بھی رشتہ توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیشہ بندہ یہ کوشش کرے کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھے۔ اور یاد رکھیے کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ دنیا میں بھی حسن سلوک ہے، اور ان کے مرنے کے بعد بھی حسن سلوک ہونا چاہیے۔ دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے ساتھ شفقت محبت کا برتاؤ ہو، ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے بزرگوں کی خدمت کرے، ان کا کہنا مانے، اور ان کے مرنے کے بعد حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ ان کے مرنے کے بعد حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے، اور کسی مسلمان مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلْ إِلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا بے شک اللہ عز وجل اہل زمین کی دعا سے قبر والوں کو پہاڑوں کی مثل اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہماری بظاہر نیکی جو ہے وہ چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن کسی اپنے رشتہ دار مرنے والے کے لیے ہم نے خیر خواہی کی اور اس کو ایصال ثواب کر دیا تو نیکی تو چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں کہ رب کریم پہاڑوں کی مثل بنا کر اس مرنے والے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آخر میں ایک حکایت بیان کرتا ہوں، بس یہیں پر اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایصال ثواب کے ضمن میں کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہو تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اور اگر ایصال ثواب پر عقیدہ مستحکم ہے تو انشاءاللہ ایمان کو تقویت ملے گی۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ، انہوں نے کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دیدار کیا ہے اور ان کی صحبت حاصل کی ہے۔ حسن بصری علیہ رحمہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر کہتی ہے کہ اے حسن، میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا اور میں اس اپنی مرحومہ بیٹی سے بڑی محبت کیا کرتی تھی،
اور وہ میری مرحومہ بیٹی مجھے بہت یاد آتی ہے، اور اے حسن اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میری مرحومہ بیٹی کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے، آیا کہ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت میں ہے، یا اپنی کسی جو ہے وہ برائی کی وجہ سے یا بد اعمالیوں کی وجہ سے قبر میں عذاب میں مبتلا ہے، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے اس بوڑھی عورت کو ایک عمل بتایا کہ اے بڑی بھی جاؤ اس کو پڑھتی رہو، خواب میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ بوڑھی عورت گئی اور جا کر اس نے وہ عمل پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ ایک رات جب وہ بوڑھی عورت سوئی تو خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کی وہی جوان بیٹی کے جو انتقال کر گئی تھی وہ قبر میں سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ جیسے تیسے صبح ہوئی، وہ آئی روتی ہوئی حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ اے حسن، میں نے تو اپنی مرحومہ بیٹی کو اس حال میں دیکھا ہے۔ جناب حسن بصری علیہ رحمہ کو بھی بڑا دکھ ہوا کہ اس کی بیٹی عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ چند دن کے بعد جناب حسن بصری علیہ رحمہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ بڑا حسین و جمیل باغ ہے، اور اس باغ کے اندر ایک شہزادی ہے کہ جو بہت ہی فاخرانہ لباس پہنے ہوئے، سر پر سونے کا تاج ہے، اور بڑے ناز و انداز سے اس باغ میں چہل قدمی کر رہی ہے۔ وہ نوجوان شہزادی عالم خواب میں جب حسن بصری کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ اے حسن، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ جناب حسن بصری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو تجھے نہیں پہچانتا، کہ تو کون ہے؟ کہتی ہے میں اسی بوڑھی عورت کی لڑکی ہوں کہ جو آپ کے پاس آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری جوان بچی کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے کوئی عمل بتا دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری مرحومہ بیٹی کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ حسن بصری کو بھی یاد آ جاتا ہے، کہتے ہیں تیری ماں نے تو آگے یہ بتایا تھا کہ تیرے اوپر عذاب کے فرشتے قبر میں عذاب کر رہے ہیں اور تو سخت تکلیف میں، لیکن میں تو تجھے یہاں بڑے آرام سے دیکھتا ہوں۔ تو کہتی ہے کہ اے حسن، میری ماں نے بھی آپ کو آ کے بالکل صحیح بات بتائی تھی، اپنے گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے میں اپنی قبر میں سخت عذاب میں مبتلا تھی، لیکن اے حسن ایک دن اللہ عز و جل کا کرنا ایسا ہو گیا کہ جس قبرستان میں میں دفن تھی اسی قبرستان کے پاس سے ایک مرد مومن کا گزر ہوا۔ گزرتے ہی گزرتے اس نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پڑھا۔ گزرتے ہی گزرتے اس ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا ثواب سارے قبرستان والوں کو بخش دیا۔ اے حسن، جتنے مردوں پر عذاب ہو رہا تھا اللہ نے سب کے عذاب کو معاف کر کے سب کی قبروں کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دیا ہے۔ جس طرح سے آپ مجھے عیش و آرام سے دیکھ رہے ہیں، اسی طرح اس قبرستان کے سارے مردے جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں۔ غور کیجئے، ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا ثواب بخشا گیا ہے تو پہاڑوں کی مثل اللہ تعالیٰ نے وہ ثواب ان مرنے والوں کو عطا فرما دیا۔ ارے جو خوش نصیب ختم قرآن کر کے اپنے ماں باپ کو بخش دے، جو خوش نصیب سورہ یاسین پڑھ کے بخش دے، جو خوش نصیب سورۃ الرحمن پڑھ کے بخش دے، ارے ماں باپ کے تو وارے نہیں آرے ہو گئے، ان کو تو قبر میں اللہ تعالیٰ جنت کی جو ہے وہ نعمتیں اور جنت کی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ تو جو مرحوم رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ نیک اعمال ان کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا چاہیے۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا، سمجھنے، یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔